نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن پر محدثین اور مؤرخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا۔ 11 سے آگے میں اختلاف ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جو بیوہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائد سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد ہوئی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئی۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس آقا کے نکاح میں رہیں اور رمضان سن 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے شوہروں سے ہیں وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مؤرخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی
سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ دونوں مسلمان ہوئے، ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے اور حبشہ میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں، چونکہ بدن کی بھاری تھیں، اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شوہر کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں آپ کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آتا تھا۔ سن ہجری 55 میں اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانے خلافت میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں۔ مجھے یہ بات گناہ ہے کہ وہ آپ کے سرہانے روئیں چلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال سن 10 نبوی میں ہوا، جس وقت کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ بزرگان محترم، آج پیر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پیر کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ جہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں پیر کو، وہیں سے آج بھی میں شروع کرتا ہوں کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب، تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جاں سے بھی قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں اور آپ جس کسی اچھے کام کو انجام دینا چاہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ نمبر ایک، علامہ احمد ساوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین جو کتاب ہے اس کا آغاز اور شروعات کس سے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تو ہے، لیکن قرآن کریم میں اور آپ جب کھولیں گے تو میرے اور آپ کے سامنے جو آیت لکھی ہوئی آئے گی وہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا آغاز یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، تو علامہ ساوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو بھی اپنے ہر اچھے کام کا آغاز، بگننگ، شروعات یہ کس سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ دوسری بات، حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع او اجزم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھے کام کی شروعات اور آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، بسم اللہ سے کرو۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اچھے کام کا آغاز اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی جاتی، وہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کیا جاتا تو وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناقص اور ادھورے کا میننگ یہ ہے کہ وہ کام برکت سے خالی رہتا ہے۔ بظاہر تو مجھے اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی کام تکمیل تک پہنچ گیا، پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اختتام کو پہنچا، لیکن اس کام کے نتیجے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے وہ برکت آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تو کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر مجموعی طور پر کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ غار حرا میں سب سے پہلی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں تو پوری سورت نازل ہوئی ہے یا سورت کا کچھ حصہ؟ حسن بھائی، سورت کا کچھ حصہ، اور وہ ہے سورہ علق 30ویں پارے میں، اقرأ بسم ربک الذی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جو وحی نازل فرمائی تو پوری کی پوری سورت نہیں اتاری ہے، بلکہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیات کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ بس اتنا حصہ نازل ہوا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں سعد اللہ صاحب کیا بیان فرمایا؟ اقرا، پڑھ،
بسم ربک الذی خلق، تیرے رب کا نام لے کر پڑھ، تیرے رب کے نام سے پڑھ۔ تیرے رب کا نام تجھے کیوں لینا ہے؟ میرے رب کا نام اور ہمارے رب کا نام مجھے اور آپ کو محسن بھائی کیوں لینا ہے؟ خلق، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ جب وجود مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تو جو اللہ کہیں گے ہم وہی مانیں گے۔ ایک آدمی کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو اس کو کہے گا اس کو ویسا ہی کرنا پڑے گا، وہی کام جو ہے اس کو انجام دینا پڑے گا۔ تو یہاں بھی میرا اور آپ کا خالق و مالک اللہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے وجود دیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پہلی سورت قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے تو اس کے اندر یہی لکھی ہوئی مجھے اور آپ کو ملے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی جب تمہیں پڑھنا ہے تو کس کا نام لے کے پڑھنا ہے؟ میرا۔ تو یہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع میں رکھا ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہر سورت کا تاج ہے۔ بسم اللہ کی مثال کیسے ہے؟ جیسے آدمی کے بدن کے اندر سب سے معزز چیز یہ چہرہ ہے، اور چہرے سے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سر بنایا ہے، اور سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ ہے۔ اور جب یہ دماغ کام کرتا ہے تبھی آدمی شریعت کا مکلف ہوتا ہے اشرف بھائی، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو اس لیے سر کو جو ہے تاج کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سر پہ رکھا جاتا ہے۔ ہاں، آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ ہاتھ پہ رکھا گیا، بغل پہ رکھا گیا، چہرے پہ رکھا گیا، تو اس سر پہ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے کہ ہر سورت کے اوپر ہوتی ہے، آپ دیکھنا ساتھ میں لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا حافظ امتیاز کی بسم اللہ کہاں ہوتی؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساتھ ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اب دیکھنا قرآن کریم میں بعد میں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی لکیر میں، اسی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہونی چاہیے تھی کہ الحمد سے پہلے بسم اللہ ہوتی، لیکن کسی بھی صورت میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہر صورت میں بسم اللہ آپ کو کہاں ملے گی؟ اوپر، پیشانی پر جس کو کہتے ہیں، تو اوپر جو ہے وہ ملے گی۔ کیوں؟ یہ بسم اللہ جو ہے ہر صورت کا کیا ہے؟ تاج ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہاں رکھا گیا؟ اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہاں ایک بات ویسے ہی مجھے یاد آ گئی، وہ سنتے چلے۔ قرآن کریم ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوری سورت پہلی مرتبہ میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ چند آیات جو ہیں وہ بائے عرش نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 2 مرتبہ نازل کیا، یاد رکھنا 2 مرتبہ۔ قرآن کریم 1 مرتبہ نازل نہیں ہوا ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ بعض غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو تمہارا قرآن یوں کہتا ہے، حالانکہ وہ قرآن ان کا بھی ہے، سب کا ہے، کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس میں اتارا؟ شب قدر میں اتارا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورا قرآن رمضان مبارک کے اندر اتارا اور رمضان میں بھی شب قدر میں اتارا، اور دوسری طرف تم یوں کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
تھوڑا 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 حسب ضرورت، یہ کیا ہے بھائی محمد؟ وہ قرآن کریم جو ہے نازل ہوا ہے تو وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو کون سی بات صحیح ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں بات صحیح ہے۔ اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ سے پورا کا پورا ایک مرتبہ یک بارگی رمضان المبارک کے اندر شب قدر میں وہ نازل کیا ہے، جو ہے سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں پر آسمان دنیا پر، اور دوسری مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا 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 حسب ضرورت۔ کبھی تو حسن بھائی صرف اتنا حصہ نازل ہوا ہے، غیر اولی ضرر، بس جبریل امین محسن بھائی کیا لے کر آئے؟ پوری آیت بھی نہیں اور پوری لائن بھی نہیں، صرف 3 لفظ لے کر آئے، غیر اولی ضرر۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھ کے سوئے تھے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ صحابی کی ران پر سر مبارک رکھ کر۔ فرمایا کہ اتنا بوجھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا وحی کے نزول کے وقت، کہ جب یہ حصہ نازل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کیا ہو جائے گا، میری ران پھٹ جائے گی، چورا چورا جو ہے اس ہو جائے گی۔ اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جب نازل ہوتی تھی تو بڑی مشقت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے اونٹنی پر ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ ہے قرآن کریم۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلی وحی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ کتنی؟ 5 آیت۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں، کام کی بات ہے سنو، زیادہ تر قرآن کریم کا نزول 5 آیتوں کا ہوا ہے۔ کتنی؟ 5 نہ 1 آیت، نہ 2 آیت، نہ 6، نہ 7، نہ پوری سورت۔ زیادہ تر نزول حسن بھائی قرآن کریم کا کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں جو ہیں وہ نزول ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حافظ بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی روزانہ 5 آیتیں یاد کرے۔ آدمی روزانہ 5 آیتیں یاد کرے، یہ خدائی ترتیب ہے کہ زیادہ تر تو 5 آیتیں یاد کرے گا، زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ سمجھ آیا نا؟ ہاں، لیکن پھر استاد جی بھی حافظ امتیاز برداشت کرنے والے ہونے چاہیے، نہیں تو آپ تو 5 آیت جیسے تو یاد کرے تو ایٹلو مار مارے کہ 5 دڑاولی بیٹ میں اتنی اٹھائی ہے۔ ہاں، ایٹلو مار مارے تو کہ آخو ڈڑو جھک مارے ان کے 2 کلاک 4 کلاک جھک مارے خالی 5 آیت یاد کرنے لائے۔ تو خیر بہرحال پھر استاد بھی ویسا ہونا چاہیے، کم از کم اسے بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر آیات جو نازل فرمائی وہ کتنی 5 آیات جو ہیں وہ اس کا نزول اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ انشاءاللہ 45 تک ختم کرتے ہیں 5-7 منٹ میں۔ آگے سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سعد اللہ صاحب ابھی کیا کہا کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ بعض مسلمان اس کو ماسٹر کی سمجھتے ہیں، ہر جگہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی ہر جگہ نہیں، ہر اہم کام، ہر اچھا کام، اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی۔ ورنہ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب میرے سیدھے ہاتھ پر، وہ یہ کس لگاتے ہیں، ہاں یہ کس لگاتے ہیں۔ اب فقہا نے لکھا ہے بیڑی پینے سے پہلے، سگریٹ پینے سے پہلے، جو ہے نسوار کھانے سے پہلے،
حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے. سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے یہ نہیں کہ بھائی سگریٹ بھی پی رہا ہے، بیڑی بھی پی رہا ہے تو صوفی صاحب بھی بن رہا ہے ساتھ میں کہ بھائی ہر کام سے پہلے حسن بھائی ابھی چھوڑ دیا آپ نے؟ پیتے ہیں؟ اچھا، ہاں میں نے سمجھا شاید چھوڑ دی ہوگی، ورنہ وہ ہمارا ایک ساتھی ہے وہ بھی پیتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دی. مجھے کہنے لگا بڑے فخر سے کہ میں تو ان کے چھوڑی دیجیے ہوئے ان کے تے کہ انہیں بے فائدہ. میں کہوں بے فائدہ تے کہ ایک تو جیونو جوخم ہے نے بیجو એમ કે હસનભાઈ આપણા પૈસા એમ કે બચે. ہاں بیجا ان کے پیسہ بھی بچے. تو میں نے اس کو جو ہے پھر ایک ربائی سنائی کہ ایک عرصہ ہوا چھوٹ گئی ہے، ایک عرصہ ہوا چھوٹ گئی ہے، میں مناتا نہیں وہ روٹھ گئی ہے، میں مناتا نہیں وہ روٹھ گئی ہے. اس کو خوش رکھنے کے چکر میں، اس کو خوش رکھنے کے چکر میں اب تک کافی دولت میری لوٹ گئی ہے. اب تک کافی دولت میری لوٹ گئی ہے. تو بہرحال یاد رکھو یہ مکروہ ہے. اسی طرح شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جوا کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. شاپ میں گیا محسن بھائی تو کہ چاہ جا لاٹری ٹکٹ خریدے اب لاٹری کی ٹکٹ جو ہے اشرف بھائی لینے گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. تو جوا کھیلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور شراب پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، رشوت لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جھوٹ بول رہا ہو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. بعض لوگ اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں. سامنے والا خریدار مسلمان ہے تو جان بوجھ کر بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ایسے الفاظ کہیں گے. سنو مسئلہ، کوئی آدمی چوکیدار ہے، دربان ہے، گارڈ ہے، رات کا وقت ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، چوکی کر رہا ہے. باس آیا، مالک آیا، وہ سو رہا تھا یا کہ آدھی نیند میں تھا، اور مالک کو یہ بتانے کے لیے کہ میں سو نہیں رہا ہوں، یعنی وہ متنبہ ہو گیا، اس کو تنبہ ہو گیا کہ کوئی آ رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. فرمایا مکروہ ہے. کیوں؟ اس کا مقصود یہاں محسن بھائی ذکر اللہ نہیں ہے. ہاں، جو حسن بھائی نے بتایا مجھے وہی بتانا ہے اور اس کو بھی وہی بتانا ہے، جتانا ہے اپنے باس اور مالک کو کہ میں ڈیوٹی برابر انجام دے رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میں بیدار ہوں. اس لیے یاد رکھو. تو کچھ لوگ اس سے دھوکہ دیتے. ادھر دیکھو، یہ داڑھی رکھی ہے اس لیے سے تاکہ مچھلی جال میں جلدی پھنسے. ہاں یہ جال ہے. اس داڑھی کو بہت سے لوگوں نے پھنسانے کا، جیسے مچھلی وہ جال میں پھنستی ہے نا، اس کو بھی لوگوں نے جال میں پھنسانے کا ذریعہ بنایا. یہ بھی جال ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ جال ہے. یہ لباس جو میں نے پہنا ہے اور آپ نے پہنا ہو تو یہ بھی جال ہے. تو بھائی تجھ میں یہ جال ہے اور تو پھر دجال میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ نہیں، دجال کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. دجال کو دجال کہتے ہی اسی لیے کہ دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا، کہ ہے کچھ اور وہ اس کو بتا کچھ رہا ہے. حدیث پاک آپ نے نہیں سنی؟ مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، آگ، اور دوسرے ہاتھ میں پانی، لیکن جو پانی ہوگا حقیقت میں آگ، اور جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی. یہ کیا ہوا حسن بھائی؟ دھوکہ دینا ہوا نا. ہاں، تو یہ جال اور دجال یہی ہے کہ وہ جو ہے دھوکہ ہے. تو لوگ اس سے بھی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو ڈبل گناہ ہوا ہے. یہ ڈبل جو ہے وہ گناہ ہوا.
لوگ کرتے ہیں آج ایسا. اس لیے یاد رکھو مجھے اور آپ کو اللہ بچائے معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میں اپنا سامان بیچنا چاہتا ہوں, میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں, لیکن میں پڑھتا کیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ تو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں, اپنا تعارف کیوں کراتے کہ ماشاءاللہ میں حافظ قرآن ہوں. ارے تجھ سے پوچھا کس نے ہے, تجھ سے پوچھا کس نے؟ تو یہ جان بوجھ کے ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں عالم دین ہوں, میں امام مسجد ہوں, تاکہ مچھلی جلدی, جب امام کی بات آتی نا حسن بھائی بچہ جی پلہ ڈو بولے خبر ہوں دشمنی سے مارا ہے تو سب سے پہلے جو ان کے منہ سے اشرف بھائی نکلے گا. تو اب تک تو چپ تھے جب تک حافظ عالم کی بات آئی, جہاں امام کی بات آئی وہ نکل گیا. چلو اب میں بھی گھر کو نکلتا ہوں. تو خیر بہرحال چلو سمجھ لو جلدی جلدی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں, ہر کام سے پہلے نہیں پڑھنا ہے, ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, ورنہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے. اور کہاں کہاں نہیں پڑھنا ہے وہ میں آپ کو آج بھی کچھ بتایا, لاسٹ مجلس میں بھی بتایا, آئندہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. اور جہاں نہیں بتایا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. کل آپ تعلیم کر لینا, ہماری میٹنگ ہے آفس میں, تو کل نہیں ہوگا انشاءاللہ بدھ کو.